ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسان کا جو دشمن ہے اس کی پہچان بھی کروائی اور اس اللہ احکام الحاکمین نے انسان کو اس دشمن سے بچنا کیسے ہے اس کے بارے میں بھی ہدایات اور رہنمائی عطا کی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اپنے دشمن سے بچ کے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا چاہیے اس بارے میں بہترین تعلیمات عطا فرمائیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، علماء عظام پر، جو ہر دور میں انسان کو انسان کا جو بڑا دشمن ہے اس کے بارے میں رہنمائی دیتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا ہم کو حکم ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات، شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کے جو شکنجے اور پھندے ہیں، انسان کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی جو تدبیریں ہیں، ان میں شیطان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی پیروی کر کے اپنے رب ارحم الراحمین ذات کو ناراض نہ کر لینا۔ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ یقیناً یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے۔ تو پچھلے خطبے میں پیارے ایمان والے بھائیوں شیطان کی دشمنی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے خطبے میں ان 10 چیزوں کا ذکر ہوگا جن کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ 10 چیزیں شیطان کے مختلف جال اور پھندے ہیں جن میں انسان کو پھنسا کر اللہ کے رستے سے دور کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شیطان وسوسہ
وسوسے کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ وسوسہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خیال ڈالے جائیں، انسان کے جو خیالات ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے ہٹا کر گمراہی والے خیالات انسان کو دے دیے جائیں۔ یہ جو خیالات ہوتے ہیں اگر انسان ان میں مگن ہو جائے تو پھر یہی خیالات جو ہوتے ہیں یہ نیت اور ارادہ بن جاتے ہیں، اور جب کوئی چیز نیت اور ارادہ بن جاتی ہے تو پھر وہی چیز جو ہے وہ عمل اور کردار بن جاتی ہے، اور کردار جو ہے یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ احکم الحاکمین کے رستے سے گمراہ کرتا ہے وہ وسوسہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم کلام جو قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے آخری صورت رکھی ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے بارے میں طریقہ کار بتلایا ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، یا اللہ ہمیں اس شیطان سے اپنی پناہ میں تو محفوظ کر لے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ انسان کے سینے میں ڈالتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ آدم علیہ السلام یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے تم کو سجدہ نہیں کیا، یہ تمہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کی یہ تمنا اور چاہت ہوگی کہ تم کو مختلف طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کر کے تمہارے دل سے نور ایمان کو چھین لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تم کو حاصل ہے، یہ جو تم کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے کہ فرشتوں سے تجھ کو سجدہ کروایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کو اپنے ہاتھ مبارک سے تعمیر کیا ہے، اس جنت سے یہ شیطان تمہیں نکالنے کی کوشش کرے گا۔ تم نے خبردار رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، تم نے اپنے دل پہ پہرا دینا ہے کہ یہ تمہارے دل میں برے خیالات پیدا نہ کر دے۔ لیکن اس شیطان نے اپنی جو دشمنی ہے وہ روز اول سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے دن سے اس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ میں نے اس انسان کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، میں نے اس انسان کو اللہ کی قربت، محبت اور رحمت کو حاصل نہیں کرنے دینا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈال کے آدم علیہ السلام سے گناہ کروا کے آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کو جنت سے نکالنے کا یہ شیطان ذریعہ بن گیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور آ کے تمہارے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے، تمہارے دل کو سوچ دیتا ہے، من خالق کذا، یہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو انسان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ من خالق کذا، یہ چیز کس نے پیدا کی ہے؟ تو انسان کہتا ہے اللہ احکم الحاکمین نے پیدا کی ہے۔ تو پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے، انسان کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن وجد من ذالک شیئا، جس کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہو جائے، سوچ اس طرف بھٹک جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ شیطان کا وار جو ہے وہ تم پر چل چکا ہے، اور شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال چکا ہے۔ تم نے فوراً کہنا ہے، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ سب کو پیدا کرنے والے ہیں، وَرُسُولِهِ، اور میں اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو علم وحی کی نعمت انسانیت کے سپرد کی ہے وہ بہترین نعمت ہے، رسولوں کی بتلائی ہوئی باتیں سچ ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ مَا يَجِدُ، اس کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا ہے اس بات کو کہنے سے وہ وسوسہ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔
انسان کے دل میں طرح طرح کے شیطان خیالات پیدا کرتا ہے۔ اگر تم مسجد میں چلے جاؤ گے، تم نے تو دکان بند کر دی، تمہاری روزی میں کمی آ جائے گی۔ اگر تم جمعے کی نماز کے لیے بار وقت چلے گئے، 1 گھنٹہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے گھر میں جا کے تیرا ضائع ہو جائے گا۔ اس 1 گھنٹے میں تو اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا تھا، تیری کھیتی کی پیداوار بڑھ سکتی تھی، تو اپنے نوٹس یاد کر کے اپنے اسکول اور کالج میں اچھے نمبر حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ وسوسے شیطان انسان کے دل میں ڈال کے انسان کو اللہ احکام الحاکمین کے رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے بھائیو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انسان اللہ احکام الحاکمین کے گھر مسجد میں آ گیا اور اس انسان نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی عظمت کا اقرار کر لیا اور اس نے سبحان ربی العالی کی تسبیح اور اللہ اکبر کا ترانہ اپنی زبان سے بلند کر دیا، وہ انسان کیسے گھاٹا اٹھا سکتا ہے؟ یہ شیطان جو دھوکہ دیتا ہے اس میں اس کی سب سے پہلی چال ہوتی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے جب انسان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو جائے تو انسان کو فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہم مساجد میں اور مختلف بلڈنگوں میں فائر الارم لگاتے ہیں کہ جب آگ نکل آئے تو الارم بجتا ہے کہ خطرے کا موقع ہے، گھنٹی انسان کے ذہن میں بجنی چاہیے کہ یہ دیکھیے شیطان جو ہے یہ کارگر ہو رہا ہے، فوراً متنبہ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، یہ شیطان تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے ذہن میں گھنٹی بجنی چاہیے کہ یہی وہ ہے کہ جس نے میرے ماں اور باپ کو ننگا کر دیا تھا، یہی وہ ذلیل ہے کہ جس نے میرے ماں باپ کو اور مجھ کو جنت سے نکال دیا تھا، میں اس کی بات کو کیسے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہوں؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بتلائیں گے کہ شیطان کے واروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ شیطان کے وار کیا ہیں، انسان کو وہ گمراہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ جو انسان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ذات ہے، اس اللہ احکام الحاکمین کے رستے سے انسان کو کیسے بھٹکاتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ نسیان ہے، انسان کی توجہ کو بھٹکا دیتا ہے، انسان کی توجہ حق بات پہ رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فناسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، شیطان آیا، شیطان نے ذہن کو ایسے بھٹکایا کہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ اللہ کا عہد اور وعدہ باقی نہ رہا اور غلطی کر بیٹھے۔ ایسے ہی بھائیو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گانا حرام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بدنظری گناہ ہے، ہم کو پتہ ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا اس سے جہنم میں جائیں گے، لیکن شیطان انسان کی توجہ کو بھٹکا کے، انسان کو بھلا کے، انسان سے یہ سارے گناہ جو ہے وہ کروا کے پھر انسان کو جہنم کے رستے پہ چلا کے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تمہارے ذہن کو بھٹکا دے اور اگر تم بھول جاؤ، اللہ کا حکم تمہیں یاد نہ رہے، تمہارا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جائے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب یاد آ جائے تو پھر ظالم لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، کیونکہ ظالموں کی جو مجلس ہے یہ وہ شیطان کا ایسا پھندہ ہے کہ جو کہ انسان کی گردن میں ایک مرتبہ پڑ جائے پھر یہ انسان کو ناک کے بل پہ گھسیٹ کے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ جو بری دوستیاں ہوتی ہیں، یہ جو دوستوں کی بری محفلیں ہوتی ہیں اور یہ جو
گناہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ شیطان کے پھندے ہیں، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اس کے ذریعے شیطان انسان کے ذریعے ذہن سے اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو نکال دیتا ہے، اور پھر انسان کا جو دل ہے نور ایمان سے جب خالی ہو جاتا ہے اور گناہ کی مجلس میں گناہ کے اندھیرے جب انسان پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر انسان کو ذلت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آ جانے کے بعد برے دوست کے ساتھ نہ بیٹھو، بری مجلس میں نہ رہو۔ ہاتھ میں موبائل لے کے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے تو دل سے آواز اٹھی یہ گناہ ہے، اس موبائل کو بند کر دو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ تم شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہو، اپنے آپ کو شیطان کے پھندے سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کر دو۔ تیسری چیز جو شیطان کی چال ہے جس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ مومنوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، دل میں نفرتیں پیدا کرنا۔ یہ شیطان کا ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ یہی وہ جرم ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، دوسروں کے حق کو ہڑپ کرتا ہے، اور جو فرائض ہیں اس کو انسان ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ مومن جو ہے، مومن کے دل میں مومن کے لیے خیر ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، عداوت اور دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ انانیت اور تکبر کا بت ہے جب انسان کے دل میں یہ جگہ کر لیتا ہے، اور پھر دوسرے مسلمانوں کے بارے میں جب دل میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کے پھندے میں آ کے ایسے انانیت اور تکبر کے جال میں پھنستا ہے، پھر اسے اللہ احکام الحاکمین کی بڑائی یاد نہیں رہتی، اسے پھر جہنم کی آگ یاد نہیں رہتی، وہ ایسا غرور کا شکار ہوتا ہے کہ پھر اسے اللہ کے کسی حکم کی پاسداری کا خیال نہیں رہتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے جو انسان کے دل و دماغ میں دشمنی کو برتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے بھائیو مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم۔ شیطان صحابہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم میں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد میں آ کے اللہ کے دربار میں سجدے کرنے والے ہیں، شیطان ان سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ انہیں شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، وہ انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے پھر کون سا رستہ اختیار کرتا ہے، وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، آپس میں تمہارے دلوں میں وہ نفرتیں پیدا کرے گا، دشمنی پیدا کرے گا۔ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں دشمنی اور نفرت پیدا کرے گا۔ جب ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی تو جو اسلام کے حق ہے وہ انسان ادا نہیں کرے گا۔ تو جب انسان کے دل میں کسی انسان کے بارے میں گھٹن پیدا ہو جائے، دشمنی آ جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس وقت میں شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں اور مجھے شیطان سے یہاں پہ چھوٹنا ہے۔ ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کوئی معروف صحابی نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی۔ ایک صحابی اس کے پیچھے جاتے ہیں، جا کے اس کی عبادت اور زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے بندے، نہ تو تیری عبادت بہت زیادہ ہے، نہ روزے زیادہ ہیں، نہ نمازیں زیادہ ہیں، نہ صدقات و خیرات زیادہ ہیں، نہ ذکر و اذکار زیادہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ کہا کوئی بڑی عبادت تو نہیں، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت اور کینہ نہیں ہے۔
جب انسان کے دل میں یہ نفرتیں جڑ پکڑ جاتی ہیں تو پھر انسان شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہوتا ہے اور پھر انسان شیطان کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، وقت قریب ہو رہا ہے، شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا فقیر ہو جاؤ گے، اگر تم نے مسجد میں پیسے دے دیے تو تمہارا مال و متاع کم ہو جائے گا، تم نے بڑا کاروبار محنت مشقت سے کر کے پیسے کماتے ہو، اگر تم نے کسی یتیم اور بیوہ پر خرچ کر دیے، اگر تم کسی بے آسرا کا سہارا بن گئے تم غریب ہو جاؤ گے، اگر تم نے دودھ نہ دیا تمہارے جانوروں کا دودھ خشک ہو جائے گا، اگر تم نے فلاں دربار پہ جا کے شرک نہ کیا تمہاری اولاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان جو ہے یہ انسان کو خوف ڈلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ ہر وقت انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں میڈیکل پڑھ کے جاب ملے گی یا کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں میرا کاروبار جو ہے چلے گا یا کہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈرا کے رکھتا ہے۔ جو شیطان کے ساتھ یاری لگا لیتا ہے شیطان اس کے دل و دماغ میں خوف کو بھر دیتا ہے۔ فلا تخافوا، اس سے نہ ڈرو، وخافونی، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعیدکم الفقر، شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسری طرف اگر پیسہ ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے جن گھروں میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان گھروں میں فحاشی اور عریانی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پیسے تھوڑے ہوں تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، اور پیسے زیادہ ہو جائیں تو انسان کو فحاشی اور عریانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ خوف کے ذریعے انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ کے رکھتا ہے۔ پانچویں چیز جو شیطان کا پھندا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ شیطان تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ نے ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی کر رکھی ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مختلف طرح کے برے گمانوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں رہنے دیتا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگوں یاد رکھنا یقیناً اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اس کائنات میں اگر سب سے کوئی سچی چیز ہے تو وہ اللہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنی دل فریبیوں میں ایسے مبتلا نہ کر لے کہ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ رہے، اور تمہیں شیطان ایسے دھوکے میں ڈال کے اللہ کے وعدوں کا یقین تمہارے دل سے نہ نکال دے۔ چھٹی چیز جو شیطان کا پھندا ہے وہ غصہ ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اس وقت انسان شیطان کے کنٹرول اور قبضے میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ اس کا سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متوجہ کر کے دیکھا، دیکھو اس کی آنکھوں کو دیکھو کیسے اس میں سرخی پھیل رہی ہے، اس کے چہرے کو دیکھو کیسے چہرہ اس کا سرخ ہو رہا ہے، شیطان اس پہ حاوی ہو چکا ہے، یہ شیطان کے غالب ہونے کی نشانی ہے۔ انی لعالم کلمۃ لو قالہا، مجھے ایک بات کا پتہ ہے، اے کاش کہ
یہ اس بات کو کہہ لے لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، تو یہ جو غصہ، یہ جو شیطان کا وار ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یہ جو شیطان کا اس پہ قبضہ ہو چکا ہے وہ قبضہ ختم ہو جائے گا، انسان اللہ احکم الحاکمین کی پناہ میں آ جائے گا اور شیطان کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اس لیے بھائیو، غصے کے فیصلے، غصے کی بنیاد پر خاندانوں کو تقسیم کر دینا، غصے کی بنیاد پہ زبان سے گالی دینا، غصے کی بنیاد پہ اللہ احکم الحاکمین کے خوف کو بھول جانا، یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ انسان سے انسان کی عقل اور ایمان کو غصے کی حالت میں سلب کر لیتا ہے، پھر غصے میں سوچ باقی نہیں رہتی، پھر انسان کی عقل باقی نہیں رہتی، پھر انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان کی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکلتے ہیں کہ بسا اوقات ایک کلمہ انسان کو 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرانے کا ذریعہ بن جاتا۔ 7ویں اور 8ویں چیز وہ انسان کی بیوی اور بچے ہیں، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یقیناً اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی کا سہارا ہے، یہ جو اولاد ہے یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے ہی تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ اولاد حرام کمانے پہ مجبور کرتی ہے، یہ اولاد بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے، یہ بیوی کے ناجائز مطالبات یہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہی بیوی اور اولاد ہے کہ جس کی غلط خواہشات پہ چل کے انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ان میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، وہ بیوی اور بچے جو انسان کے دل میں دنیا کی محبت کو پیدا کر دیں، وہ بیوی اور بچے جن کی محبت میں آ کے انسان حرام کمانے پہ مجبور ہو جائے، وہ بیوی اور بچے جس کی محبت میں آ کے انسان مسجد میں نہ جا سکے، وہ بیوی اور بچے جو انسان سے صلہ رحمی چھین لیں، وہ بیوی اور بچے جو انسان سے طرح طرح کے گناہ کروائیں، یہ انسان کے دشمن ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ اولاد، اس کے بارے میں ہر انسان کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں یہ اولاد مجھے غلط رستے پہ تو نہیں لے کے جا رہی، کیا میں اس اولاد کے لیے حرام تو نہیں کما رہا، کیا میں اس اولاد کے لیے میں نے گھر میں کوئی ٹی وی کا اور موبائل کا کوئی ایسا کام تو اپنی اولاد کے لیے نہیں کر دیا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے اولاد کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ میں نے اپنی اولاد کو مسجد اور مدرسے سے توڑ کے، قرآن سے توڑ کے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت سے دور کر کے، کہیں یہی اولاد تو میرے لیے شیطان کا پھندہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، یہ انسان کو بزدلی پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ اولاد جو ہے یہ انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتی ہے، اور پھر انسان اس اولاد کی محبت میں اور بیوی اور بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے کرتے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 9ویں چیز جو کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے وہ عورت ہے۔ عورت معاشرے کا حصہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے عورت کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات دی ہیں، تو عورت کو چاہیے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطانی و تدبر فی صورت شیطانی، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان کی صورت لے کے معاشرے میں باہر نکلتی ہے، اور پھر جب عورت
بازار سے واپس آتی ہے تب بھی وہ شیطان کی صورت میں واپس پلٹتی ہے۔ عورت کو اپنے آپ کو شرعی احکامات کا پابند کرنا چاہیے، اور اس ایمان والے مرد کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کی ذمہ داری دی ہے، اس کو بھی شرعی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہم نے اسکول اور کالج کی تعلیم کے نام پہ عورتوں سے ان کی عزت چھین لی، ان کی چادر چھین لی، اور ایسے معاشرے میں ہم نے عورت کو بے مہار کر دیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری اور مسلم میں فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما ترکت علی امتی بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت پر عورتوں سے بڑا فتنہ جو ہے مردوں کے لیے کوئی نہیں چھوڑا۔ عورت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حشمت اور پردے کی چادر لے کے معاشرے میں نکلے اور اللہ کے اس احکام کی پاسداری کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں اللہ کی بندی اور رک جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ کافر عورتوں کی طرح باہر نہ نکلا کرو۔ یہ یورپی بد کردار عورتوں کو دیکھ کے اپنے کردار کو داغدار نہ کرنا، تو مسلمان گھرانے کی زینت ہو، تمہارے وجود پہ اسلامی احکامات نظر آنے چاہیے۔ یہ فلموں میں گندی عورتوں کو دیکھ کے تم نے اپنے حجاب اور حشمت کی چادر کو نہیں پھینک دینا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ شیطان کا سب سے مضبوط جال جو ہے یہ عورت کا فتنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہن کے ننگا رہتی ہیں۔ کئی لوگ ایمان والے ان کے گھروں سے بچیاں سر پہ دوپٹہ لے کے نہیں نکلتی، گریبان کھول کے نکلتی ہیں، پجامے اوپر کر کے نکلتی ہیں، وجود پہ ٹائٹ لباس پہن کے نکلتی ہیں۔ بھائیو، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ دین کی غیرت کے خلاف ہے، یہ ایک مسلمان کے شیوے اور کردار کے خلاف ہے، یہ عورت کی عصمت کے خلاف ہے، یہ عورت کی نسوانیت کے خلاف ہے، یہ عورت کے دل میں نور ایمان کے خلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی نگاہ کسی عورت پہ، اجنبی عورت پہ پڑتی ہے تو نور ایمان جو ہے اس انسان کے دل سے نکال لیا جاتا ہے، اور پھر یہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کے انسان ایسے جہنم میں جاتا ہے، پھر انسان افسوس کرے گا لیکن اس افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات، عورتیں لباس پہن کے ننگی رہتی ہیں، مائلات ممیلات، مسکرا کے چلتی ہیں، مسکرا کے بات کرتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرح مائل کرتی ہیں، خود مردوں کی طرح مائل کرتی ہوتی ہیں، اور اپنے بالوں کو اونٹ کی کہانوں کی طرح جونڈے بناتی ہیں۔ بھائیو، ذرا اپنی شادی اور بیاہ کو ہم دیکھ لیں، لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ مجھے درد دل سے میں اپنی بہن سے یہ التماس کرتا ہوں، اس حدیث کو اپنے دل پہ نقش کر لو، لا يدخلن الجنت، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ ولا يجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ یہ ساری فلم انڈسٹری اس عورت کے فتنے پہ کھڑی ہے، جس نے اس معاشرے کے نوجوانوں کو بد کردار کر دیا ہے۔ یہ فلموں نے اس معاشرے کے نوجوان کی آنکھوں سے حیا چھین لی ہے۔ عورت اس قدر بد کردار ہوئی ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ آج کا انسان، اس کے دل میں نور ایمان کیوں نہیں ہے؟ آج کے کلمہ گو کو مسجد میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ آج کا جو مومن ہے اسے اللہ کی محبت کیوں نصیب نہیں ہے؟ آج کا مومن قرآن سے کیوں دور ہے؟ آج کا کلمہ گو انسان جو ہے وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ اسے شیطان کی باتیں کیوں اچھی لگتی ہیں؟ بھائی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کا فتنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تنبیہ کی تھی، ہم نے اس کے بارے میں کسی قسم کی حساسیت نہیں دکھلائی۔ ہم نے بے مہار عورت کو باہر نکال دیا۔ ہم نے شیمپو بیچنا تھا تو عورت کی عصمت کی ہم نے نیلامی کی ہے، اور ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود بہت سارے ہم میں سے شیطان کے جال میں ایسے پھنسے ہیں کہ عورت نے جو ہے وہ پورے کے پورے مسلمان معاشروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آخری شیطان کی چال اور شیطان کا جو پھندا ہے انسان کے لیے، وہ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، مال کی محبت اور مال کو زندگی کا مقصد بنا لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال۔ ہر امت کا ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بھائیو مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، دل پہ نقش کرنے والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ۔ دنیا اور عورت سے بچ جانا، دنیا کے پیچھے ایسے مگن نہ ہو جانا کہ تمہیں اللہ یاد نہ رہے، تجھے اللہ کا کلام یاد نہ رہے، نبی کی محبت یاد نہ رہے۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے آپ کو بچا لینا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ وہ عورتوں کے بارے میں تھا، عورتوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر لا اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غربت میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں غربت آئے گی تو اس میں مجھے ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے ڈر ہے تمہارے لیے دنیا میں ایسے فراخی کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ فراخی کی گئی، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم ایسے اس دنیا کے پیچھے بھوکے بن کے دوڑو گے جیسے پہلی قوم میں بھوکے بن کے اس دنیا کے پیچھے دوڑی تھی۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تمہیں ویسے تباہ و برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے تو یہ دنیا تمہیں جہنم میں گرا کے رکے گی۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، لا یبالی المرء بما اخذ المال، آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے مال کہاں سے لیا ہے، امن الحلال ام من الحرامی، میں نے حلال سے مال کمایا ہے میں نے حرام سے مال کمایا ہے۔ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی، اسے فکر ہوگی تو صرف پیسے کی فکر ہوگی، اور پھر جب یہ حرام کا کمایا ہوا مال انسان کے پیٹ میں چلا جائے گا، انسان کا وجود کا حصہ بن جائے گا، تو اس جسم کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تعیس عبد الدینار والدرہم والخمیصۃ والقطیفۃ، دینار اور درہم کا غلام برباد ہو گیا، کپڑے کا غلام برباد ہو گیا۔ جس انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ بن گیا، دن رات کی دوڑ اور مصروفیت اور اس کی زندگی کا مقصد پیسہ بن گیا، تعیس عبد الدیناری، دینار کا غلام برباد ہو گیا، والدرہمی، درہم کا غلام بھی برباد ہو گیا، والخمیصۃ والقطیفۃ، ٹیکسٹائل مل والا جو ہے وہ بھی برباد ہو گیا، کپڑے کا غلام جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اگر اسے ملے تو خوش رہتا ہے، اگر نہ ملے تو راضی نہیں رہتا۔ آخری حدیث محمود بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتانی، دو چیزیں ہیں، یکرہہما ابن آدم، انسان انہیں ناپسند کرتا ہے، یکرہ الموت، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، والموت خیر للمؤمن من الفتنۃ، حالانکہ موت جو ہے یہ انسان کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو زندگی شیطان کی پیروی میں گزاری جائے، اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے جو زندگی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری جائے۔ اور پھر فرمایا وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، انسان تھوڑے پیسے کو ناپسند کرتا ہے،
وقلۃ المال اقل للحساب، جتنے پیسے تھوڑے ہوں گے کل قیامت کے دن اتنا حساب بھی تھوڑا ہوگا۔ یہ بھائیو دنیا یہ شیطان کا جال ہے، انسان کی زندگی میں اس کو مزین اور خوبصورت کر کے انسان کو ایسے دنیا کی محبت میں شیطان مبتلا کرتا ہے کہ پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس کر انسان اپنے آپ کو جہنم کے رستے پہ چلا لیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ بھائیوں نے دعاؤں کا ایک کارڈ بنایا ہے، بھائی اس کو لے کر جائیں جمعے کے بعد، اور کوشش کریں خود یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں، تاکہ ہم اللہ احکام الحاکمین کی محبت اور رحمت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔